बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। उम्मीद करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे, जिस खित्ते में होंगे, जिस मुल्क में होंगे, जिस सूबे में होंगे, जिस रियासत में होंगे, जिस जजीरे पर होंगे, आप खैरियत से होंगे। आज बड़ी एक अहम जो है वो बात जो है वो डिस्कस करनी है, और वो अहम इस हवाले से है कि हमारे यहाँ होता क्या है कि बहुत से लोग जो हैं वो जब टीवी पे आते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे आते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसी बात कह जाते हैं या उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जिस पर एक हंगामा खड़ा हो जाता है। पिछले कुछ घंटों में हमने देखा कि हसन निसार साहब जो हैं वो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, और हसन निसार साहब जो हैं वो मुल्क के एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। वो हमें टीवी प्रोग्राम्स में भी तबसरे तज्ज़िये करते दिखाई देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या है कि एकदम से हसन निसार साहब जो हैं वो उनको गालियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं। ये तो हमने सुना था या देखा था कि हसन निसार साहब जो हैं वो गालियाँ देते हैं, लेकिन अब हसन निसार साहब को ही गालियाँ पड़ रही हैं। और उसका जो रीज़न है वो उनका एक वीडियो क्लिप है जो कि उन्होंने अभी एक समा टीवी के एक प्रोग्राम में उन्होंने जब तज्ज़िया करते हैं, वो अपना तबसरा करते हैं, तो उस दौरान उन्होंने एंकर के साथ जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो वहाँ उनका जो वीडियो क्लिप है उसमें जिन्होंने बात की है वो बड़ी तेज़ी से वायरल हुई है। इससे पहले कि ज़रा उस पर हम कुछ बात करें कि ये आखिर वजह क्या है, क्या ऐसी बात उन्होंने कह दी कि जिसकी वजह से उनको जो है इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्विकली मैं सिर्फ आपको ज़रा ये बता दूँ, पढ़कर बता देता हूँ कि हसन निसार साहब जो हैं उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने इस क्लिप में, ज़ाहिर है वो तो पूरे प्रोग्राम यानी कि हम नहीं लगा सकते, वो जो क्लिप वायरल हो रहा है, जिस क्लिप को बुनियाद बना के लोग तनकीद कर रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि जी एंकर को मुखातिब करते हुए कि हम में से भारी अक्सरियत का DNA एक जैसा है। मेरे आधे बहन भाई मुल्क से बाहर हैं। हमने बड़ी कीमत देकर अपना DNA चेक कराया है। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। ये हसन निसार साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी महंगा काम था, हमने किया। मेरा DNA बताता है, यानी हसन निसार साहब का DNA बताता है कि सेंट्रल एशिया के साउथ से उनका ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस क्लिप में। सो ये हमारा मसला है DNA, इनमें कोई ग्रेस, 25 करोड़ आबादी है, इनका बैकग्राउंड क्या है। अब ये बात हो रही है पाकिस्तानियों की, तो उन्होंने कहा कि ये जो 25 करोड़ की आबादी है, इनका बैकग्राउंड क्या है। तफसील में गया तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। कितने लोगों का ताल्लुक़ है अरब वर्ल्ड से, सेंट्रल एशिया से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, कितना होगा? 10 करोड़ होगा। बाकी कौन है? ये वो हैं, कैसे लोग हैं? फिर वो कहते हैं कि ये बस DNA इज़ द आंसर। और आखिरी जो जुमला है ना उनका, इस क्लिप का जो आखिरी जुमला है, उस क्लिप ने बेसिकली आग लगाई है, जिसमें वो कहते हैं कि जी, और इस गलीज़ तरीन DNA का जो बॉटम लाइन है वो सियासतदान है, हमारा सियासतदान, यानी कि इस मुल्क का जो सियासतदान है बकौल उनके, यानी हसन निसार के, वो कहते हैं कि जी ये गलीज़ तरीन DNA है। और हसन निसार साहब जो हैं वो अपने DNA के बारे में तो ये बता रहे हैं कि उनका जो DNA है वो सेंट्रल एशिया के साउथ से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, करोड़ करोड़ अल्लाह का शुक्र है। यानी कि उनको इस बात पर फ़ख्र है कि उनका जो DNA है ना वो इस खित्ते से नहीं है। यानी कि बहुत से लोग जो पाकिस्तान में आबाद हैं, ज़ाहिर मुख्तलिफ़ जो हैं वो हम ये कह सकते हैं कि इलाक़ों से यहाँ पर आए हैं। कुछ यहीं पर आबाद थे, कुछ हिजरत करके आए हैं। बहुत सारे लाखों लोग जो हैं वो तो हिजरत करके आए इंडिया से, वहाँ से आकर यहाँ पर आबाद हुए। तो अब पता नहीं वो किसको जो है वो गलीज़ कहना चाह रहे हैं अपनी ये जो वीडियो क्लिप उनका वायरल हुआ है उसमें। अच्छा, अब मैं क्विकली थोड़ी सी आपको चीज़ें ज़रा जो है ना वो बताऊँ। अब एक बात, जब वो हसन निसार साहब कहते हैं कि जी हमने बड़ी कीमत देकर अपना DNA चेक कराया, पहले तो ये ज़रा समझें, जो DNA टेस्ट होता है ना, आम तौर पे जो हमने आपने सुना है, यानी कि अक्सर आप ख़बरों में देखते हैं और सुनते हैं कि जी ये जो DNA टेस्ट है हमने वो करा लिया, या DNA टेस्ट के लिए वहाँ पर जो है वो सैंपल देकर आ गए। कुछ यानी कि हम ये कह सकते हैं ऐसे हालात होते हैं जिनमें DNA टेस्ट जो है वो कराया जाता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी लाश मिलती है जो कि शनाख्त के काबिल नहीं है, तो फिर उसका DNA टेस्ट होता है, और उस DNA टेस्ट के ज़रिए उसके जो रिश्तेदार हैं या जो भी उसके रिलेटिव्स हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि ये जो लाश है ये
فلاں ہی یعنی کہ اس کے رشتہ دار ہیں یا فلاں اس کے ماں باپ بہن بھائی ہیں, یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی زیادتی کا کیس ہوتا ہے تو اس میں ڈی این اے سیمپل جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور اس سے کنفرم کیا جاتا ہے کہ جس نے زیادتی کی ہے, جس کے ساتھ ہوئی ہے, ان کا آپس میں وہ ڈی این اے جو ہے وہ میچ ہو رہا ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو یونان کشتی والا واقعہ ہوا تو اس میں بھی یا پلس یہ کہ جو آپ کو یاد ہوگا ٹائٹن آبدوز جو ہے وہ تباہ ہوئی, تو اس میں جو باقیات ملی ہیں انسانی باقیات, تو ان باقیات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ جو باقیات ہیں یہ فلاں شخص کی ہی ہیں, اس کے لیے یہ جو ہے نا وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے. ایک جو چیز ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی وہ اس لیے بھی ہوتی ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ ہے, یہاں ایسٹرن میں تو ہمارے مشرق میں تو اتنی زیادہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ نہ ہو نا, جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا باپ کون تھا, آپ کی ماں کون تھی, یعنی کہ بایولوجیکل فادر کا جب یا بایولوجیکل جو پیرنٹس ہیں آپ کو جب نہ پتہ ہو تو پھر آپ یہ ٹیسٹ کراتے ہیں, ڈی این اے ٹیسٹ, اینسیسٹری ڈی این اے اینسیسٹری ٹیسٹ اس کو ہم کہہ لیں. تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہائی فائی ہو, مطلب حسن نثار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی قیمت ادا کر کے, میں نے تھوڑی سی ذرا اس کی ریسرچ بھی کی اور پھر جو ویڈیو کلپ جو وائرل ہوا اس کے نیچے لوگوں نے کامنٹ بھی کیا ہوا, تصویریں لگائی ہیں, انہوں نے کہا جاؤ بھائی امیزون سے لے لو یہ کٹ, وہ کوئی 35 پاؤنڈ اس کی قیمت بتا رہا ہے, یعنی 12,000 روپے. سوال یہاں پر جو لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ جو میں نے آپ کو کچھ ریزنز بتائے ہیں کہ یہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے, کرانا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسن نثار صاحب کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی, وہ کیا چیک کرانا کیا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ جو ایک ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھے بہن بھائی تو میرے باہر رہتے ہیں, تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اپنے بایولوجیکل پیرنٹس کا پتہ لگانا چاہتے ہیں نا وہ یہ ٹیسٹ کراتے ہیں. یا پھر یہ کہ جو میں نے کہا امیزون پہ یہ اویلیبل ہے کہ یہ اینسیسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے ہے کہ جی آپ کا جو آپ کا یا آپ کے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے وہ کس خطے سے تھا, کہاں سے تھا, وہ کہاں سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے, تو یہ چیز جو ہے پتہ لگائی جاتی ہے. یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ایک طرف ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے آپ نے کرا لیا. سوال یہ ہے جو یہاں پر لوگ جو بیسیکلی حسن نثار صاحب کو جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ڈی این اے کی بنیاد پہ سارے کام ہوتے ہیں کیا جو آپ نے وزیر اعظم بنایا تھا 2018 میں عمران خان کو, وہ ڈی این اے کی بنیاد پہ بنایا تھا؟ کیا جو پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 میں وہ کیا ڈی این اے چیک کر کے آزاد ہوا تھا؟ کیا جو لوگ جنہوں نے ان سیاستدانوں نے جنہوں نے اپنی جانیں دیں تو وہ کیا ان کا ڈی این اے چیک ہوا تھا کہ آپ کا یہ ڈی این اے تو پھر آپ جو ہیں وہ اس ملک کے لیے اپنی جانیں دیں؟ تو یہ جو بات ہے نا اس کو بنیاد بنا کے لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں ان پہ کہ بھائی یہ کیا آپ نے ایک نیا جو ہے نا مدعا چھیڑ دیا ہے ڈی این اے کا, اس میں کوئی ایسی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال میں جو جس نتیجے میں پہنچا ہوں نا وہ یہی کہ ایک تو یہ کہ یہ حسن نثار صاحب جیسے جو لوگ ہیں نا وہ بیسکلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی تعلیمی قابلیت, آپ کا کوئی تجربہ, آپ کا ہنر, ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ایک طرح سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے معنی ہے, جو بظاہر یہ لگ رہا ہے. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی غلیظ ڈی این اے, جو یہاں اس خطے کے لوگوں کا ڈی این اے ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 25 کروڑ میں سے کوئی 10 کروڑ ہوں گے جن کا جو اچھا ڈی این اے ہوگا, باقی سب کا غلیظ ڈی این اے. تو حسن نثار صاحب پتہ نہیں آپ کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, خدا نہ خواستہ یہ کہنے کی بات نہیں, لیکن آپ یہ الزام لگا رہے ہیں یا توہین کر رہے ہیں آپ کن کی, آپ قائد اعظم کی توہین کر رہے ہیں, آپ لیاقت علی خان کی توہین کر رہے ہیں, آپ فاطمہ جناح کی توہین کر رہے ہیں, آپ ذوالفقار علی بھٹو کی توہین کر رہے ہیں, آپ بے نظیر بھٹو کی توہین کر رہے ہیں, یا آپ عمران خان کی توہین کر رہے ہیں, یا پھر آپ ان ہزاروں لاکھوں مہاجروں کی توہین کر رہے ہیں جو کہ اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر 47 میں پاکستان آ گئے تھے. اور بہت سے تو ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کو شروع میں پالا ہے, ایسے بھی اردو بولنے والے یا ایسے بھی مہاجر تھے جنہوں نے پاکستان کا خرچہ اٹھایا ہے شروع میں. میں مثال دے دیتا ہوں, راجہ صاحب آف محمود آباد جو ہیں ان کے لیے کیا, یعنی کہ آپ پڑھیں جا کے ان کی ڈیٹیل ان کے بارے میں, انہوں نے تو اپنا یعنی کہ جو گھر تھا ان کا عراق میں وہ بھی بیچ کے حکومت پاکستان کو انہوں نے دے دیا تھا. تو وہ کیا ڈی این اے ان کا خدا نہ خاصا کوئی ڈی این اے کا مسئلہ تھا؟ تو یہ آپ عجیب سی ایک بات کہہ دینا, ایک ہی لاٹھی سے ہانک دینا, بس ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے سب کو تن دو, ٹھیک ہے, کہ جو ڈی این اے غلیظ ڈی این اے کا مسئلہ ہے. اگر آپ جا کے اپنے کامنٹ چیک کر لینا حسن نثار صاحب جو مختلف لوگوں نے آپ کی کلپ شیئر کی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈی این اے کا جو مسئلہ ہے نا وہ کدھر ہے. بہرحال میں نے کہا نا کہ جن کو شک ہوتا ہے نا
وہ شک دور کرنے کے لیے بیسیکلی اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کراتے ہیں. مجھے نہیں پتہ، لوگ تو یہاں یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ کو آخر کیا ایسا شک تھا جس کی وجہ سے آپ نے ڈی این اے ٹیسٹ کرایا. بلکہ بہت سے لوگ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے حسن نثار صاحب اپنا شک نہیں دور کیا ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے، ہمارا شک جو ہے وہ دور کر دیا ہے. لوگوں کو اب یقین ہو گیا ہے. تو بہرحال ایک لائن جو ہے وہ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے ان کے مختلف، میں دیکھیں ان کی جو صلاحیت ہے، قابلیت ہے، وہ اپنی جگہ، اس سے انکار نہیں ہے. جو بھی وہ باتیں کہیں یا لکھتے ہیں وہ ظاہر تجربہ رکھتے ہیں. انہوں نے چوراہا جو ہے وہ پروگرام کیا تھا، پھر میرے مطابق، پھر ان کے ایک تصنیف ہے کالے قول اور زندہ انسان کا المیہ. تو میں نے اس کو ایک لائن میں منتج کیا ہے. حسن نثار صاحب، آپ تو چوراہے سے اٹھ کر آئے ہیں، اب میرے مطابق آپ کے یہ کالے قول زندہ انسان کا، آپ جیسے زندہ انسان کا المیہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.